میں جوائن کیا ہے سینیٹر فیصل واڈا نے۔ فیصل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب انڈیا نے پاکستان کی طرف حملہ کیا تو پاکستان نے اس کا ایک بھرپور جواب دیا، انڈیا کو اس میں ناکامی ہوئی، سفارتی سطح پہ ناکامی ہوئی، لیکن اب جو چیلنج ہے ہمارے ہاں، جو انڈیا کی پراکسیز ہیں جیسے بی ایل اے ہے جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپریٹ کر رہی ہیں، معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان سے کیسے نمٹا جائے گا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے ان سے لڑنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، چھپ کے لڑتے ہیں، ایک کنونشنل وار نہیں لڑتے۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ دیکھیں شہزاد صاحب، کمزور اور گھٹیا دشمن کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف چلتا ہے۔ جب وار شروع ہونے سے پہلے بھی انہوں نے سویلینز کے اوپر اٹیک کیا، اور ہماری بقا اور ہماری جو پرائیڈ ہے وہ یہ کہ آرمی چیف نے انڈیا کے کسی سویلین ٹارگٹ کو، میں رسپانسبلٹی سے بات کر رہا ہوں، کہ لاک کرنے کے لیے منع کیا ہوا تھا۔ ہم نے جو مارا ان کے وہ 258 جو فوجی مارے، گھس کے مارے، وہاں تو ہمارا ٹھیک ہے۔ ہاں، آج بھی ہم نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ادھر کے بچے بھی اسکول جائیں اور ادھر کے بچے بھی اسکول جائیں، بچے تو سب کے برابر ہیں۔ لیکن یہ گھٹیا جو طریقہ کار ہے اور یہ شاطیں جو ہمارے بچوں کی، ان کا ہم خون رائے گا تو جانے دیں گے نہیں، ہم نے حساب سود سمیت ہی لینے۔ تو پہلے مرحلے میں ہم، جیسے آج ڈی جی آئی ایس پی نے بتایا کہ ہم 150 آپریشن ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، ہم گھس گھس کے ماریں گے، ان کو لٹائیں گے، اور ان کے پھر پیچھے جو ہیں اعلیٰ کا را ہے یا انڈیا ہے، ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کریں گے۔ اب وہ کس سٹیج پہ جا کے سپارک کر جاتی ہے، خدا نخواستہ، ہم پرامن ہیں، ہم نہیں چاہتے۔ لیکن اگر یہ اس کیٹیگری کو چلتا رہا تو پھر تو شاید ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جائے گا کہ ہم اپنی فورسز کو کہیں کہ مودی کا سر لا کے دے دو، کیونکہ اگر ایک آدمی قاتل ہے، ایک آدمی بچوں کا خون کر رہا ہے، تو ہمارے پاس چوائس کرے گی، پھر تو ہم اپنے فورسز کو یہ کہیں گے نا، جب 200 کلومیٹر سے جہاز گرا سکتے ہو، زمین کے اوپر مار سکتے ہو، فوجیوں کو لٹا سکتے ہو ان کے، تو پھر آپ سر دو ہمیں مودی کا۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہماری اس طرح کی پالیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اسی انڈیا کی پالیسی کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پہلگام واقعہ ہوا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے اندر آ کے حملہ کر دیں گے؟ لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جاری رہا تو پھر پاکستان بھی اوفینسو پہ جا سکتا ہے۔ بالکل جا سکتا ہے، اوفینسو تو ہمارا رائٹ ہے، ابھی تک تو ہم ڈیفینسو ہیں، لیکن اوفینس تو ہمارا رائٹ بن جائے گا نا پھر، اگر آپ ہمارے بچوں کی طرف آ جائیں گے۔ ہم تو آپ کے بچوں کی طرف آج کے دن بھی نہیں دیکھنا چاہتے، نہ سوچنا چاہتے، نہ ہماری فوج چاہتی ہے، نہ ہماری عوام چاہتی ہے، نہ میں اور آپ چاہتے ہیں۔ لیکن آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اس میں انٹرنیشنل جو ملک ہے، انٹرنیشنلی اس کو بہت کلوزلی دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ شہزاد صاحب یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے، ڈینجرس سچویشن کہ دونوں نیوکلیر آرم کنٹریز ہیں، اور یہ خطے کے اندر ہماری جو جغرافیکل پوزیشن ہے وہ بڑی آئیڈیل بھی اور ڈینجرس بھی ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ آپ یہ کرتے چلے جاؤ گے، اور یہ سچویشن اگر یہاں سے اسکیلیٹ ہوگی تو یہ پہلے خطے میں جائے گی، اور خطے کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس حد تک یہ اسکیلیشن کا چانس بھی ہے تو انٹرنیشنلی اس کو بالکل مٹی ڈال کے پانی ڈالنا پڑے گا۔ اور پھر آن دی ادر ہینڈ، جب ہمارے ملک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے لبرلز کو بھی سمجھانا پڑے گا، پھر ہم ان کو بھی پکڑ کے گھسیٹیں گے، وہ بھی ہمارے لیے دہشت گرد ہے۔ کیا مراد ہے؟ جو لبرلز ہیں، جو پڑھے لکھے ہو، اندر سے آوازیں نکالتے ہیں کہ جی یہ ان کا رائٹ تھا، نہ اس کا کوئی مذہب ہے ٹیررزم کا، نہ اس پہ کوئی ذات ہے۔ بلوچی ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور بلوچوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر بلوچی کے نام پہ کوئی فنڈ کر کے بی ایل اے کا یا انڈیا کا فنڈ لے کے کرے گا، اور اس کو ہمارے لبرلز اس کو کہیں گے کہ یہ فریڈم فائٹنگ ہے یا یہ ہیومن رائٹس کا ہے، ہم ان کو بھی پکڑ کے ماریں گے۔ دو چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے نا فیصل صاحب۔ ایک یہ کہ دہشت گردی کی تو کوئی سپورٹ نہیں ہو سکتی، جو ہو رہی ہے، جو دہشت گردی کی سپورٹ کرے گا لبرلز کر رہے ہیں نا، آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو میں لبرلز کی بات سن رہا ہوتا ہوں وہ رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بلوچوں کو حقوق ملنے چاہیے، اس کے خلاف تو آپ بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے نا، بلوچیوں کا مجھے اور آپ کو بھی اپنا حق چاہیے، مہاجر کو بھی اپنا حق چاہیے، سندھی کو بھی اپنا حق چاہیے، پختون کو بھی اپنا حق چاہیے۔ حق سے کوئی محروم نہیں کر رہا، دہشت گردی کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ آپ اس دہشت گردی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی اس کی ریزننگ یہ ہو سکتی ہے۔ دیر از نو ریزننگ۔ جو دہشت گرد ہے، بچوں کو نشانہ بنایا ہے، معصوم بچوں کو، سویلینز کو، اس کے لیے تو کوئی بھی obviously کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ غصے میں بھی ہے، غم و غصے میں بھی، ایموشنل بھی ہے۔ پھر لبرلز کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر لبرلز آپ کہتے ہیں نا آپ سب کو لپیٹے پہ لے لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو صرف رائٹس کی بات کر رہے ہیں، کنفیوز نہ کریں، پھر رائٹس کی بات سیپریٹ کریں اور یہ ٹیررزم کی بات سیپریٹ کریں۔ تو جنہوں نے رائٹس کی بات کی ہے اس پہ تو میں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن اگر کوئی اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے ٹیررزم کے اندر تو وہ اتنا ہی بڑا ٹیررسٹ ہے۔ صاحب اس میں جتنے بھی معاملات ہیں ایک نیشنل یونٹی کی بات کی جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا جو انڈیا کے ساتھ جب یہ جنگ والا ماحول تھا ایک نیشنل یونٹی نظر آئی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا۔ لیکن اب فوری بعد ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ سیاسی بیانات شروع ہو چکے ہیں، مریم نواز صاحبہ پی ٹی آئی پہ بیانات دے رہی ہیں، عمران خان پھر جو ہے تنقید کر رہے ہیں، حکومت پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، فارم 47 کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کل بھی ان کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ قومی اتحاد ہونا چاہیے کیونکہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے جو حالات ہیں، مودی ہمارا دشمن ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ قومی مفاد، قومی جو یکجہتی ہے یہ دوبارہ نظر آ سکتی ہے؟ شہزاد صاحب دیکھیں،
بالکل آپ کی بات بجا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک انسیڈنٹ یہ بچوں والا ہوا ہے، سب نے اپنی پوزیشن سے ریٹریو کر لیا ہے، سیاستدانوں نے سب نے اپنی اسٹیٹمنٹس کنٹرول میں لے آئے ہیں، پھر یونٹی واپس آ گئی ہے. اور یونٹی کا میں آپ کو بتاؤں شاہ صاحب، دیکھیں ہمارے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب، ان کی میری اگری ٹو ڈس اگری کبھی کبھار چلتا رہتا تھا، لیکن ان سے ایک سلپ آف اسٹیٹمنٹ ہوا جنگ کے دوران، تو اس وقت وہ میرا ڈیفینس منسٹر تھا، میں نے اس کو کور کیا آگا. ٹھیک ہے، تو سیاست اپنی جگہ پہ رہی، کورنگ اپنی جگہ پہ رہی، کیونکہ اس وقت ہماری یونٹی بہت امپورٹنٹ تھی. یہ جو آپ جنگ جیتے، یہ صرف فورسز نے جنگ نہیں جیتی، 25 کروڑ آدمی پاکستانی، میڈیا، اینکرز، رپورٹرز، چینلز، سیاستدان، ایلائز جو باہر بیٹھے ہوئے، تو سب کے امپیکٹ سے جب جیتی تو دنیا کے اندر دیکھیں، ہم ڈپلومیٹک فرنٹ جیتے، ہم انٹرنیشنل فرنٹ جیتے، ہم فائنینشیل فرنٹ جیتے، ہم ٹیررزم کا فرنٹ جیتے، ہم بارڈر فرنٹ جیتے، ہم وار فرنٹ جیتے. اس ٹوٹل اتنی ساری کامیابیوں کے بعد آپ نے فوج کو اٹھایا، ایلیویٹ کیا، اور پوری دنیا میں اس کا نام ہوا. لیکن شہزاد صاحب اگر یہ ریورس ہو جاتی سچویشن پھر کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں بڑا، لیکن ہم اسی فوج کو کم مارجن کے اندر، کم وسائل کے اندر، آپ کہہ رہے ہیں اپنے سے 10 گنا بڑے، اپنے 10 گنا بڑے وسائل کے ساتھ لڑو اور جیتو، خون دو اور جھنڈا بلند کرو، میرا ہاتھ فخر سے کرو. 2000 روپے دیتے ہیں آپ سپاہی کو رمضان میں سحری، افطاری اور رات کھانے کا. اب اس 2000 روپے میں اگر اس کی ایک بیوی، 2 بچے اور ایک وہ خود ہے، 4 آدمی ہیں، تو 11 روپے آپ پر ڈے دے رہے ہیں، اور 11 روپے میں آپ کہہ رہے ہیں خون دو. ڈیمانڈ یا خون دو، جھنڈا اوپر کرو، جیت کے آؤ اور ہمارے ساتھ فخر سے اوپر کرو. تو ہمیں احساس ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، اس احساس کے تحت معاشی معاملہ ہے نا، معیشت گرو کرے گی آپ کی، آپ کا بجٹ بڑھے گا. اور وہ تیار بھی ہیں آپ کے ساتھ کرنے کو. اسی ہفتے آپ کے ایک دو بیانات آئے جس میں آپ نے کہا کہ جو تھوڑی بہت گڈ ول کریٹ کی ہے وفاقی حکومت نے، پنجاب حکومت اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. آپ نے کہا یہ جو خاموشی تھی اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. تو یہ اوبیسلی ٹارگٹ آپ کا نواز شریف کی طرف ایک تو تھا، مریم نواز صاحبہ کی طرف تھا. یہ کیا معاملات ہے؟ کیونکہ کل تو ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور شاید لوگ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آپ آئیں گے، لیکن ہی واز دیئر. مریم صاحبہ بھی دوسرے چیف منسٹرز کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، فرسٹ رو میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی. دیکھیے شہزاد صاحب، اس ایوان صدر میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، سارے تھے، سب نے سارے آپٹکس دیکھے، سارے سیاستدان بھی موجود تھے. تو اس کا مطلب سارے ہی سیلیبریٹ کر رہے تھے نا اس سیریمنی کو. آپ بھی کر رہے تھے، میں بھی کر رہا تھا، سارے کر رہے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں اگر اب میں عمر ایوب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ اس نے ایک گھٹیا بات کی وار کے دوران کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ٹینکوں میں زنگ لگا ہوا ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، انسینسیبل بات کی، مورائل ڈاؤن کیے، تو میں اگر ادھر کر رہا ہوں بات تو میں ادھر کیوں نہیں کروں گا بات؟ ادھر بھی اگر خاموشی ہوگی تو میں جگاؤں گا نا بھائی. مودی ہمارا یار تھوڑی ہے، مودی ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے بچوں کا قاتل ہے. وہ قاتل کا میں ایک طرف کہہ رہا ہوں آپ کو سر دے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں میں چپ رہوں گا. آپ کمپیریزن کریں گے کہ مودی سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی نے پہنچا ہے. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دس؟ سو اگر سینسیبل پالیٹکس ہوگی تو سینسیبل جواب ہی آئے گا، انسینسیبل ہوگی تو آپ مسئلہ یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ کیا یہ فیصل واڈا صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے یا کسی اور کی رائے ہے جو فیصل واڈا صاحب پبلک آ کے کر رہے ہیں کہ جو خاموشی تھی اس کا پیغام اچھا نہیں گیا. دیکھیں آپ مجھے پچھلے 18 سال سے جانتے ہیں، جب میرا کیریئر سٹارٹ بھی نہیں ہوتا، اکا دکا لگتا آپ کو، آپ بھی مجھے اس وقت سے تبھی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں. نہیں اس کو مجبور ہو، مجھے میری دو رائے نہیں ہے ان چیزوں کے اندر. میں واحد آدمی تھا جب غلط ہوا تو جنرل فیض کے بارے میں کسی کا پاکستان میں کسی کا باپ جرت نہیں کر سکتا. میں کھڑا ہوا، لڑا، تکلیفیں اٹھائی، اور آج میرے اندر ٹینڈنسی ہے میں جج کے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، میں جنرل کے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، میں سیاستدان، پرائم منسٹر، بزنس مین، کسی کے آگے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں. تو میرے اسکیلیٹنز نہیں ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مورالٹی کی بات کریں گے تو مورالٹی میں سارے ہوتے ہیں، اور یہ تنقید کرنا میرا بجا بنتا ہے. آپ مجھے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ تنقید آپ کی ایک ذاتی رائے کی بنیاد پر ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو کسی اور خطے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا پرسیپشن ہے نا. میں تو جتنی بات کرتا ہوں، جب میں فیض کے لیے بات کر رہا تھا، جنرل فیض کے لیے، تو تب تو آپ نے مجھے نہیں کہا کہ فوج کے خلاف، فوج کے بندے کے خلاف بات کر رہے ہو، تب تو آپ نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، مورل سپورٹ بھی نہیں کی. ٹھیک ہے، آج جب میں کوئی بات کرتا ہوں، اب وہ سمجھتے کیا سمجھتے کیا کون سمجھتا ہے. اس وقت بھی یہ نہیں تھا نا کہ میں اپریشیٹ کروں، اس وقت بھی سوال کر رہے تھے کہ یار یہ آپ خود کر رہے ہیں. جب آپ کہتے تھے سانپ کیڑے مکوڑے، ہم کہتے تھے آپ کی رائے ہے کسی اور کی رائے، میں اس کا جواب نہیں دیتا نا، آج بھی نہیں دوں گا. اچھا تو اب یہ مجھے بتائیں، کل بھی عمران خان سے ایک تو علی امین گڈھاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، پھر بیرسٹر سیف صاحب کی رات کو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور دوبارہ یہ بات چل رہی ہے کہ شاید مذاکرات کا کوئی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کہا عمران خان بھی کہہ رہے ہیں قومی مفاد میں بات کر سکتا ہوں، لیکن بات صرف ان سے ہوگی جن کے پاس اختیار ہے. کوئی ماحول بن رہا ہے؟ دیکھیں شہزاد صاحب، سب سے بڑی انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ فوج کا پالیٹکس کا کوئی تعلق نہیں. نہ تو گورنمنٹ کو یہ پرسیپشن دینی چاہیے اپنی اہلیت یا نا اہلیت بتاتے ہوئے کہ جی ہم مجبور ہیں ان سے بات کرو، ہم ان سے پوچھ کے بات کریں گے، اور پی ٹی آئی یہ ڈرامہ چھوڑ دے کہ فوج ان سے بات کرے. یہ دونوں فراقین جو ہیں اس طرف دیکھنا بند کر دے کہ ان کا نہ واسطہ ہے، نہ ان کا انٹرسٹ ہے، نہ وہ انٹرسٹڈ ہے، نہ ان کو کوئی کچھ دے سکتا ہے، نہ وہ ان کو دے سکتا ہے.
تو آپ دونوں نے بات کرنی ہے. اور جب شہباز شریف صاحب کو ایک کریڈٹ مل گیا ہے, ان کی ایکسیپٹیبلٹی یہ ہو گئی ہے کہ ان کے ٹینیور میں یہ جیتی گئی ہے, اور ساری خامیاں جو ہیں ڈیموکریسی کی وہ چھپ گئی ہیں اس کامیابی کی آرمی چیف کی وجہ سے, اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کے شہباز شریف آگے بڑھ جائیں, انگیج کریں اپوزیشن کو, ساتھ ملائیں, کچھ ڈائلاگ کریں, کوئی ٹیبل بٹھائیں, اگری ٹو ڈس اگری کریں, کچھ کو عزت دے, عزت لے, چیپٹر کو آگے بڑھائیں. ایٹ لیسٹ منیمم ایز ڈیموکریٹک پارٹیز یا ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ڈیموکریسی. اور آپ کو لگتا ہے شہباز شریف صاحب کے پاس اتنا اختیار ہے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کے پاس اختیار بالکل ہے. آج کے دن تو ان کا اس لیے اختیار ہے کہ ان کے ٹینیور میں ان کی قسمت اچھی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے ٹینیور میں یہ کام ہو, تو اگر آپ ان کی برائیاں گنتے ہیں تو ان کی اچھائی بھی تو گن لیں, ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب کی اگر آپ ایڈمنسٹریٹو کوالٹی دیکھیں تو 2 ہی سی ایم آج تک پنجاب میں آئے نا تگڑے. ایک ان سے کوئی نہیں لے سکتا کہ سی ایم شہباز شریف سے تگڑا سی ایم کوئی نہیں تھا, اور ایک پرویز الہی سے تگڑا کوئی سی ایم نہیں تھا. اب اگر آپ بزدار ورڈ سے ٹک ٹاک کریں گے تو وہ ایک الگ سمپل بات کھل جائے گی, ایک اور پنڈورا باکس کھل جائے گا, ٹھیک ہے. سو آج کیونکہ میرے لیے زیادہ ایمفیسس یہ ہے کہ میرے بچے مارے گئے, میں اس پہ فوکس کروں, یہ تو میں سیاست بعد میں بھی کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا. آپ اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے تو ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس بات پہ ایک لاجک تو ہے کہ ریئل پاور کہاں پہ, اور آپ خود کہتے رہے کہ رونالڈو اس ملک کے آرمی چیف ہیں, تو ریئل پاور تو ان کے پاس ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ریئل پاور سے بات کر کے ہی ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, ایک یونٹی پیدا ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے, کیونکہ اس ریئل پاور کو تو آپ نے دنیاوی طور پہ ہر طریقے سے روکا تھا چیف بننے سے. وہ آپ تو اس کا 4 سٹار نہیں بننے دے رہے تھے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن ہیلتھ سے 5واں سٹار بھی دے دیا. تو آپ ایک آدمی کے خلاف تھا, اس کے فیور کی بات کریں. آج آپ کو اس کو برا لگتا تھا, آج آپ کو اچھا لگنے لگ گیا. کیوں یہ چینجز کیوں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ؟ میں تحریک انصاف کو بار 2.5 سال سے فارسی میں نہیں سمجھا رہا تھا, نہ کرو یہ تمہاری لڑائی نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان سے میں نے آپ کو یاد ہوگا 4 سال پہلے کہا تھا, یاد دلاتا ہوں, بوٹ کو عزت دو. یاد ہے آپ کو؟ ٹیبل پہ آ کے رکھا تھا. آج 4 سال بعد میری بات ٹھیک ہوئی, بوٹ کو عزت دی تو بوٹ نے سب کو عزت دلا دی. میں غلط کہوں؟ آپ نے کل دیکھ لیا نا ہمارے صدر کا حال, دیکھا نا آپ نے, کاروباری, بزنس مین, بیوروکریٹ, ڈیموکریٹک, بیوروکریسی, جنگی اچیومنٹ تو تھی نا, یہ ایکسائٹمنٹ تھی نا. آپ اپنے ہیروز کو دیکھ رہے تھے, آپ ہیروز کو آج مان بھی رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ شرماتے تھے. تو میری تو 4 سال بعد والی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہو گئی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی طور پہ اسٹیٹس کو ہے اس جنگ کے بعد بھی, یا جو اس وقت موجودہ حالات ہیں, کچھ بدلا نہیں ہے زیادہ. کچھ نہیں بدلا, نقصان ہو گیا ہے, نقصان ہو گیا ہے. کس پی ٹی آئی کا نقصان ہو گیا ہے. کس کا؟ پی ٹی آئی کا نقصان ہوا ہے. جو پی ٹی آئی نے اپنی اپوزیشن کی یونٹی دکھائی نا اس ٹائم کے بعد, اور پھر یہ بچکانا جو بیانات دینے شروع کر دی. کل ہمارا سابق دوست جو ہے, میرا تو خیر دوست تو ہے لیکن سیاسی طور پہ مخالف ہوں اس کا, گنڈا پور نے آگے کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے, آئی ایم ایف سے بات نہیں کریں گے, ملاقاتیں نہ کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ. باپ بھی پاکستان کی تقدیر سے کھیلو گے, تمہیں پاکستان کی تقدیر سے کھیلنے دے دیں گے. اب اس اسٹیٹمنٹ کا آپ مجھ سے ریئیکشن ہی مانگو گے نا, میں اس کو کیسے اپریشیٹ کر دوں؟ بہت بہت شکریہ.